الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على آلك وأصحابك يا سيدي يا روح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی تھی. کیا کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کیونکہ درود ضروری ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ضروری ہے، یہ ایمان کی جان ہے. اس میں درود نہیں پڑھا ہوگا تو اگر اسے جنت کا آرڈر بھی آ گیا تو اس کو تو جنت کا راستہ ہی نہیں پتا، بھٹکتا رہے گا. اس لیے درود ضروری ہے. اس لیے فرمایا کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھنے سے ذکر نہیں، ذکر کرنے سے. ٹھیک ہے، اس لیے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جہاں محبت کا اظہار ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا. ہم نعروں پہ بڑا زور دیتے ہیں، مارتے بھی بڑے زور سے ہیں، لیکن جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے ہم درود زور سے نہیں پڑھتے ہیں. اللہ زور درود پہ ہونا چاہیے، باقی تو فرق ہے ساری ہے، اصل تو درود ہی. اگر آپ قرآن کی طرف بھی جاتے ہیں تو قرآن بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جہاں زور ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا. زور ہمارا سارے کا سارا نعروں پہ ہوتا ہے. جہاں پتہ لگنا چاہیے نہیں کہ واقعی جو ہے نا دیوانے بیٹھے ہیں. اور میں اکثر بچوں کی جو ہے نا اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی آپ کو اتنا ڈھیلا ڈھیلا اور پھکا پھکا پڑھتے ہیں. ذرا پیچھے جا کے دیکھو حضرت بلال کو انہوں نے تو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. تم سے آج قالینوں پہ لیٹ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کا کام نہیں ہے. بڑی بڑی اذیتیں دیکھی. اس لیے تو کیونکہ حضرت جی ہماری اسٹیجوں کا مزاج بھی بن گیا ہے نا، خوش آمد ہے، خوش آمد کرو. لیکن قربان جاؤں بڑے بابے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ راستہ نہیں پکڑا. رویہ محمد بخش صاحب انہی بابوں میں سے تھے. آپ نے بڑی سچی بات لکھی. آپ فرماتے قدر نبیدہ اللہ جانے یہاں جانا نصیحافی ہے. قدر تو نہیں جانے، ہمیں کیا قدر ہے ہماری جو ہے نا، ہمیں کیا قدر ہے. ہم تو آج لیڈروں کے نعرے مار سکتے ہیں، حضور کے نعرے لگانے والے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے عمل سے ثابت کیا کریں. اور میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں حضرت آپ کو کیا پتہ کیا یہاں سارے مسلمان بیٹھے، ہو سکتا ہے یہاں فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے یہاں امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو. اور آپ کو نہیں پتہ حضرت کہ آپ کی کیا کیا چیزیں نوٹ ہوتی ہیں. یہ ہمیں نہیں اتنے بڑے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا حال ہے.
عروہ بن مسعود ثقفی آئے تھے نا حضرت جی سفیر بن کے، تو ساتھ وہ سفارت بھی کرتے رہے، ساتھ وہ دیکھتی رہے صحابہ کا انداز کیا ہے. پھر جا کے انہوں نے بتایا ان سے نہ لڑائی کرنا. وہ تو حضور کا تھوک بھی نیچے گرنے دیتے، وہ تو حضور کا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. وہ تو حضور کے وضو کا پانی لینے کے لیے بھی آپس میں اس طرح جھپٹتے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تمہارا کیا حال؟ ہم درود نہیں پڑھا جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا بدلیں، اور جو اصل ہے وہ اس کی طرف آئے. جو اصل ہے بھائی، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سلاد کو کھانے میں ضروری نہیں ہے. کھانے میں 2 ہی چیزیں ضروری ہیں، 3: پانی، سالن تو روٹی، بس. باقی سارا آرٹیفیشل ہے، سارا کچھ ہے. ہماری ساری کی ساری توجہ آرٹیفیشل کی طرف ہے. یہ جو لائٹیں ہیں نا، یہ آپ نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، لیکن درود ضروری ہے. ایک بندہ صرف لائٹیں لگا لے درود پڑھے کوئی نہ، ایک بندہ ساری کی ساری گلی سجا دے درود پڑھے کوئی نہ. یہ تو نہ مطلب قرآن تو آپ کو درود پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہاں ساتھ آپ لائٹیں لگائیں تو پھر سونے پہ سوا گئے. ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں. درود ٹھیک ہے. اور میں جو ہمارے ثنا خواں ہیں، جو ہمارے نقیب حضرات ہیں، ہم سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ معیاری جملے بولا کریں، کیونکہ جملے جو آپ کے جملے ہیں نا، ان کا لوگوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. جملے اپنا اثر چھوڑتے ہیں. جب ہمارا بچپن تھا نا حضرت جی، تب لکھنے والے بھی عالم دین تھے، جو پڑھنے والے تھے تقریباً وہ بھی بڑا سمجھتے تھے حضرت اس بات کو. اب تو بڑا سوکھا کام ہو گیا حضرت. 4 دن ویسے ہی، اب تو کیسٹوں کا دور بھی نہیں رہا. 4 دن آپ یوٹیوب پہ تیاری کریں، ہاتھ کا بن گیا. ہاں نہ حضرت جی، آپ کو علم دین آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کلام جو پڑھنے لگے ہیں یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ جملہ معیاری ہے بھی کہ نہیں ہے. جی وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیدار لکا کے رکھے. ابھی کتنے لکا کے رکھے؟ پیٹی چ رکھے ہے کہ بینک چ رکھے ہے؟ جملے دیکھو بولنے لگے. دیکھیں یہ جملہ اللہ کی شان کے لائق ہے بھی کہ نہیں. اللہ نے کہاں لکا کے رکھا ہوا تھا دیدار؟ اللہ کا نام لو یار، کرنے والی باتیں. اور مجھے اپنے سنی بچوں پہ سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، بھائی تم کیا یہ جارا ماجا پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس امام اہل سنت نہیں ہے؟ پھر یہ تم چولیں کیوں مارتے ہو یار اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیے بھی مشکل بنا دیتے ہو. کہ اللہ نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام میں اپنا دیدار محبوب لی لکا کے رکھے. کتنے لکایا سی بھائی؟ وہاں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں لکانے والی. بھائی خدا کا نام لو، عقل کو ہوش ڈالو. آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کفر بول رہے تھے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے جملوں کی اصلاح کرو. نبی دے گھر وچ جمی زہرا. جمی کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑے لوگ ہیں وہ بازاری جملے بولتے ہو. تم اپنی باری آئے تھے کہ کہنے ہیں ماشاءاللہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا، زارا باری جمی آ گئے. بات کرو کرنے والی یار، آپ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ خدا کا نام لو، ہوش کے ناخن لو. کوئی یہ مقامات ہیں ان کے بڑے بڑے. تھکے اور گندے نہ بولو جملے ان کے لیے. تیرے گھر ہو تو نہیں کہتا کہ میں مڈا جمے ہیں. تو کہنا جی میرے گھر ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے. زارا کی باری آئی تو جمی زارا. پتہ نہیں کس طرح آپ کے ضمیر ان جملوں کو برداشت کرتے ہیں، کس طرح آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنے تھکے ہوئے جملے ان کے لیے بولیں. یا تو امام اہل سنت فرما رہے ہیں اگر کوئی یہ کہنے لگا ہے نا کہ حضور نبی علیہ السلام کے کپڑے میلے تھے، وہ نہ کہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا ان باتوں کا، بلکہ وہ کیا کہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی. جملے ٹھیک کرو، اس طرح نہ کیا کرو. بھائی دکھ یہ ہوتا ہے کہ بلا یا تو ہوتا ہے نا ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا کچھ نہیں. اب پھر جا کے یہ نونا برفی والا اور یہ جارا پٹھوں والا آپ ان کے کلام جا کے پڑھتے پھر آپ کو آپ کے بڑے بہت کچھ دیکھے گئے. سب سے اولا والا ہمارا. اچھا اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ اس طرح پڑھیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اللہ. کہ اللہ نے آخر جی میں دیدار لکا کے رکھے ہیں. کتنے لکایا ہے؟ وہ کفر بولنا. خدا بس اللہ کی پناہ ہے حضرت ہم پہ. بس یہ جو چل نکلے نا جی میں آج کو نواں کرنا ہے تو نواں کردیں حضرت جی کو نواں ہی نہ کر چھڑیو پڑھ کے. اپنے جملے ٹھیک کرو بالکل اس طرح کے جملے نہ بولا کرو. ادب حضرت جی، ادب ادب ادب. علماء سے رجوع کرو حضرت جی. ذرا آپ کلام آپ جو ہے نا اس پہ نظر ڈالیں. یہ کلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کلام کے جو جملے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف ہے؟ کوئی ایسا جملہ تو نہیں ہے. اس دن حضرت میں
بندہ اپنے حضور دی تعریف کرن ڈیا، حضور دی کر چھڑی لیکن اللہ دی کٹا چھڑی کہندا کی ہے پھلاں نوں رب آکھیا تانوں میں کی دیاں، میں بیٹھا تھا پھلاں نوں رب آکھیا تانوں میں کی دیاں، جننے بھی رنگ سی یار دے ہونٹاں تے مک گئے، او بھائی جے مک گئے خدا کدا ہویا مکدا تہاڈا میرا، اللہ دا نہیں مکدا کوئی بھی، اللہ دا نہیں مکدا کوئی بھی، اللہ دا نہیں۔ ہاں آؤ تمہیں بتاؤں، اگر حضور کے ہونٹوں کی تعریف کرنی ہو تو پھر چلو میرے علی شاہ کے در پہ ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ تعریف ہونے لگی ہے، ایک عالم کا قلم اٹھا، ایک عاشق کا قلم اٹھا، لکھتے کیا ہے؟ لبا سرخا کھا کے لال یمن ہے۔ یہ تو نہیں کہ حضور کی بڑھا دی اللہ کی کم کر دی، یہ تو نہیں تعریف کوئی۔ اللہ نو رب آکھیا تانوں میں کی دیں، جنہیں بھی رنگ سی یار دے ہونٹا دے موگے، بھائی مکنا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ عالم کیا عرض کرتے ہیں؟ لبا سرخا کھا کے لال یمن اور چٹے داند موتی دیاں ہیں نکلیاں ہیں۔ اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو پتر، اپنے بزرگوں کو پڑھو ہے۔ جمی زارا استغفار اللہ معافی استغفار۔ بھائی سچ بتانا، چلو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، کہو گے کسی نے میرے گھر منڈا جمے ہیں؟ دسو گے کسی نے؟ کی کہو گے؟ زارا والی جمی زارا اللہ معافی۔ اور سنیو خدا دا خوف کھاؤ کو تھوڑا دیا، کوئی ہوش دینا کن نہ بویا، اپنے منڈے والی پیدا ہوا ہے زارا والی جمی زارا، واری واری جامع دا دیتے، اس لیے میری جملے بولو، میری جملے بالکل حضرت یہ تھکے ہوئے جملے نہ بولو جن میں ان کی بے ادبی ہو۔ پنجابی زبان تو ویسے بڑی ڈاڈی زبان ہے۔ ہاں جی، میں جب لاہور پڑھنے گیا نا، میں ایک دکان پہ گیا جس نے ساڈا پنجابیاں دا لے کے ہوندا جا کے، میں نے جا کے ماں ایک جوس دے، وہ کہتا جناب سیالکوٹ تم، میں جناب کیوں پتہ لگا؟ کہتا جناب دے لہجے نے دس چھڑے۔ بڑی عجیب زبان ہے پنجابی زبان، پنجابی زبان میں ہر بندہ قلم ہی نہیں اٹھا سکتا، ادب کا دامن چھوٹ جاتا ہے اکثر و بیشتر سے، اس لیے بہت احتیاط کرو۔ اس لیے حضرت میں کہتا ہوں میں اتنے عرصے ہو گئے حضور نبی علیہ السلام کی محفل سے جاتا، سارے کے سارے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ کیا؟ ادب نہیں کوئی بھی۔ امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں کہنا کہ حضور کے کپڑے میلے، بلکہ کہنا ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ ادب ہے، ادب ہے، ادب ہے۔ اور اب تھی کو جی جمی تھے تھی کیوں تنقید کرنے، میں کروں گا تنقید، یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ نے فرمایا اگر کسی سید سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، اگر کسی سید سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو جو قاضی اس پہ حد جاری کرے نا، تو وہ جس طرح میرے لیے یہ نا بھائی مصباحی نے غلطی کی تھی 7 کوڑے مارو، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی سید سے خطا سرزد ہو جائے تو قاضی حد جاری کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ سید پاک کو محل لگ گیا میں صاف کرنے لگا۔ اتنا ادب ہے حضرت جی، قاضی نیت کرے کہ سید صاحب کو محل لگ گیا ہے میں ان کا محل صاف کرنے لگا۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے حضرت جی، اس لیے اپنے جملے ٹھیک کرو، نہ کتے لوکائی نہ اپنے جملے ٹھیک کرو۔ تو ہمارے بچپن میں معیاری جملے پڑھے جاتے تھے، اس جملوں کا اثر بھی تھا۔ مثلا ہمارے بچپن میں کیا تھا؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ اچھا پھر صرف یہ نہیں بتا دیا کہ خوشی مناؤ، بھئی پتہ نہیں خوشی منانے والا کیا کرے، ہو سکتا ہے وہ گاڑی موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے خوشی منانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ منہ رنگ لے، نہیں آگے بتا بھی دیا کہ بھئی نہیں خوشی کس طرح منانی ہے۔ کیا؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ خوشی درود پڑھ کے منانی ہے حضرت، خوشی درود پڑھ کے، جس طرح ہم خوشیاں منا رہے ہیں اس طرح نہیں منانی کوئی، خوشی درود پڑھ کے منانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم تو سارے خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سارے خوشی منانے کے لیے، اس لیے خوشی مناتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ایک بار، ٹھیک ہے جی۔ سستی میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چیخو، چیخنا ویسے بھی نہیں چاہیے، اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ٹھیک ہے جی، چیخنا نہیں ہے،
محبت ہو آواز محبت ہے. اور میں چلو میں آپ کو اچھا یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جی، صحابہ نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کاکا جو صحابہ نے کیا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. فرماتے ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. تو کیا ہوا، ایک رات میں ایک گھر میں دیا جلتا دکھائی دیا. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ اتنی رات کو گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہنچے نا جا کے کیا دیکھتے ہیں، ایک اما جی چرخاں چلان رہی ہیں تے نال حضور نبی علیہ السلام دی نعت پڑھن رہی ہیں. نعت، اچھا جو وہ نعت پڑھ رہی تھی نا، اس نعت کے آخری بول کیا تھے؟ ایک صحابیہ نعت شریف پڑھ رہی تھی، اس کے آخری بول کیا تھے؟ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا. اسی سنی سارے جنتی ہوئے بیٹھے ہیں، ساڑے جڑے نقیم نا سارے جنتی کر چھڑے. جڑا اج سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دا دیدار ہو جائے. بھائی جڑا اج سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دا دیدار، بھائی کس طرح ہو جائے؟ کیا حضور تیری سبحان اللہ کے پابند ہے؟ بات کرنے والی کرو، اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی بھی. جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دا دیدار کس طرح ہو جائے؟ بھائی یہ جملہ آپ کیا بول رہے ہو؟ کیا نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے گا تو رات کو حضور نبی علیہ السلام اس کو اپنا دیدار کروائے گا؟ عجیب باتیں کرنے والی. ان کو وہ یار سبحان اللہ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رسول راضی ہو جائے. یہ اپنے جملے بدلو یار، یہ نہیں اہل سنت کا مزاج، یہ نہیں اہل سنت کی عقیدے کی نمائندگی ہے حضرت ہماری یہ جملے. بلکہ یہ کہو بھائی سبحان اللہ کہو ہو سکتا ہے حضور راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تم سے راضی ہو جائے. اس طرح کے جملے نہیں ہیں حضرت کوئی، یہ بالکل نہیں ہے حضرت. یہ صحابیہ رو رہی ہیں نعت پڑھتے ہوئے، ساتھ کیا عرض کر رہی ہیں؟ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور کا ساتھ ملے گا. اتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، وہ اتنا ڈرنے والے تھے لوگ. کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ دیدار ساتھ ملے گا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ جملے سنے نا تو حضور نبی علیہ السلام کے فراق میں زور مارا، نہیں برداشت ہوا. بے تحاشا محتاط ہونے کے باوجود بھی آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. اندر سے اماں جی پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر. اندر سے پوچھتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا نہ گھبرا. دروازہ کھولتے حضور دی یادی محفل سے میں نے شامل کر رہے ہیں. تم لینے کی بات کرتے وہ تو نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے، وہ نام سن کے بے خود ہو جائے. اچھا اس نے دروازہ کھول دیا. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وہ نعت پڑھتی رہی، حضرت عمر فاروق سنتے رہے اور ساتھ روتے رہے. اور لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی فراق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہوئی، آپ اتنے بیمار ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے. لیکن آج حضرت جی ہم بڑے دور نکلے. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس لیے حضرت جی محنت کرو، دروشی پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو اور راج راج پڑھا کرو. حضرت جی ہم بڑی پیچھے ہیں عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بڑی گلاں باتاں جی بہت اگے ٹر گئی. اگر عمل کا معاملہ دیکھا جائے تو ہم بڑے پیچھے ہیں. میں اکثر ان بچوں کو بات سناتا ہوں. حضرت حارث محاسبی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے تھے. اور ان بزرگوں میں کمال بھی یہ تھا کہ وہ بزرگ ہو کے بھی خود کو بزرگ نہیں مانتے تھے، اور ہمیں بزرگی کی ہوا بھی نہیں لگی تھی. ہم کہتے پھرتے ہیں ہم بھی بزرگ ہیں. وہ بزرگ ہو کے نہیں مانتے تھے. دیکھو نا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 3 بار اپنی نفی کی تھی، اسی کسوری ساڈی ذات کسوری، اساں شہر قصور دے رہن والے ہیں.
وہ نہیں بزرگ مانتے تھے حضرت. اور یہ یاد رکھنا حضرت جی کبھی اپنے آپ کو کچھ مان بھی نہ لینا. جس دن تم نے اپنے آپ کو کچھ مان لیا سمجھو تمہارے برے دن شروع ہو گئے. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھنے والا رہنا. جس دن تم نے کہا نا مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سارا کچھ ہی آتا ہے اس دن سمجھو تمہارے برے دن شروع ہو گئے. وہ یہ نہیں خود کو کچھ سمجھتے. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے. تو پہلے جو ولی تھے نا حضرت جی وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا کرتے تھے. ان تے پوچھتے ہیں 10 لے کے کی آئے ہیں تے دے کے کی جائیں. وہ دے کے بھیجتے تھے جھولیاں بھر کے بھیجا کرتے تھے. وہ جناب آپ فرماتے جس وقت پہنچا نا حارث محاسبی تو فرماتے ہیں حضرت نے ایک پیالے میں نا آٹا گھولا ہوا تھا اور بڑے مزے سے کھا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت بعض دفعہ کچھ ہمیں بھی اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے جو ہم نہیں کھانا چاہتے. مثلا کریلے نہیں پسند کھانے پڑ گئے بھنڈیاں نہیں پسند کھانی پڑ گئی تو کیا ہوتا ہے ہمارے چہرے کے اتوار بتا دیتے ہیں کہ بھائی جو کھانڈے ہیں ہمیں پسند نہیں. فرماتے حضرت کھا ہٹا رہے تھے لیکن چہرے سے بڑے خوش تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی کو آٹا کھاتے بھی اتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر دل میں خیال ہے بھی آٹا کھانا کیوں پڑ گیا. فرماتے پھر خیال ہے فقیر آدمی ہیں درویش آدمی ہیں نہیں اسباب ہوں گے آٹا گوندنے کی روٹی بنانے کی. حضرت کے گھر میں برتن نہیں ہوں گے تندور نہیں ہوگا بالن نہیں ہوگا تو اس لیے پھر آپ کو مجبوراً آٹا کھانا پڑ گیا. لیکن آپ فرماتے نظر دوڑائی تو سارا کچھ تھا. برتن بھی تھے تندور بھی تھا جو ہے نا وہ بالن بھی تھا. اب فرماتے اور حیرانگی ہوئی کہ بھئی آٹا کیوں کھا رہے ہیں. کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا نا. تو کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آٹا کیوں کھانا پڑ گیا. اسباب موجود ہیں گوند لیتے. اتنی دیر میں آٹا تیار ہوتا تو تندور میں آگ لگا لیتے. جب آگ لگ جاتی تو پیڑا کرتے روٹی لگا کے پکا کے کھاتے. پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں. تو آئے قربان جاؤں. اب فرماتے ہو آگے سے جواباً فرمانے لگے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندا نا تو اس میں وقت لگنا تھا. وہ اتنی قدر کرتے تھے اس میں وقت لگنا تھا. اگر تندور میں آگ لگاتا اس میں بھی وقت لگنا تھا. اگر پیڑے کرنے بیٹھ جاتا اس میں بھی وقت لگنا تھا. اگر روٹیاں لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. پھر چباتے ہوئے کھاتے ہوئے اس میں بھی وقت لگنا تھا. اور حضرت جی بات تو ساری یہاں کی ہے. آپ اس کو سمجھا لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ چسکا تو ذائقہ یہاں ہے. اس کے بعد جیسے چیز گردن سے نیچے جانی سب برابر ہے. ذائقہ بس یہاں ہے. انہوں نے اس کو سمجھا لیا ہوا تھا. وہ اس میں نہیں پڑے کوئی بھی. انہوں نے بس کہا کہ پیٹ بھر جائے وجود کو اتنی طاقت ملے کہ بندگی بآسانی کی جا سکے. ٹھیک ہے وہ اس کو سمجھانا ہوتا ہے باقی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا. روٹیاں اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا. کھاتے چباتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو اتنا وقت بچ جائے گا نا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا. اور آج ہمارا حال دیکھو گلاں سن لو ساڈے کو وہ ذات دیاں تانوں سناواں گے کہ اللہ دی پناہ ہے حضرت ساڈے. لیکن حضرت جی ادھر دیکھو حضرت وہ روٹیاں کھانی چھوڑ گئے کہ جو وقت بچے گا حضرت اپنے اللہ کو یاد کر لیں گے. یہ آتے ہوئے میں نے ادھر بیان کی ہے حضور نبی علیہ السلام کے اماں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائیں. ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ایک حضرت امام حسن کے لیے, ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے, اور ایک اپنے لیے. آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. ہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 4 چاند گزر جایا کرتے تھے کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور میں کہتا ہوں یہ سب کچھ حضور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا تاکہ میری امت ایک روٹی کی پلیٹ کے لیے جھوٹ نہ بول دے. میری امت ایک چائے کے کپ کے لیے اپنا ضمیر نہ بیچ دے. مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی حضور نبی علیہ السلام نے شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے. یہ قرآن ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے موسم تازے پھل لا سکتے ہیں تو پھر محبوب کے لیے کیا کیا نہیں آ سکتا تھا, کیا کیا نہیں آ سکتا تھا. لیکن ہمارے لیے کیا حضرت سیدہ روٹی لے کے اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام روٹی کھا. آپ نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟
عرض کی بابا میری روٹی بنائی تھی نہیں کھانے کو جی چاہ, دل میں خیال ہے پتہ نہیں میرے بابا نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. حضور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے باپا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. یہ ہمیں کیا ہو گیا. اور وہاں ساری رات اس قدر قیام ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جائے گا. اس لیے حضرت جی محنت کرو یار, یہ نہیں معاملہ ٹھیک ہے, محنت کرو, نماز کی پابندی کرو. دیکھو نا حضرت بڑکا مروانے نہیں ہوتے جنیا مرضی مروا لو. ابھی سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. بھائی کسی نے اونچی آواز میں جواب نہیں دینا, آپ سب نے اپنے اپنے دل میں جواب دینا, ٹھیک ہے. آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا, کتنی بار پڑھا. اچھا جی, آج اللہ پاک کو کتنی بار یاد کیا. اب میرا سارا یہ نوجوانوں سے سوال ہے, یہ آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا. اچھا زمبابوے والے وہ کیا جی کنہوں نے جو بے ادبی کی تھی ناروے والوں نے, وہ کریں تو بے ادبی ہے, تو ہم کریں تو کچھ نہیں ہے. وہ کریں تو بے ادبی ہے, ہم کریں تو کچھ نہیں یار. اچھا چلو ایک اور جاتے جاتے ایک اور جواب دیں, پڑھنا تو چلو دور ہو گیا. یہ بتاؤ قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی. کیڑا میلاد منان دے دیں, اینو میلاد کہندے تھے, یہ میلاد نہیں پتر, خدا کا واسطہ وہ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریں. اور اسپیشل میں یوتھ سے کہوں گا پتر اس موبائل کے فتنے سے باہر نکلو. یہ ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں یا پہلے یا بعد میں, پورا 20-25 منٹ فوٹو سیشن ہوتا ہے, ایک ایک بندے نے بیٹھ کے نال تصویر کھینچانی. مجھے تصویر کھینچانے میں کوئی ایشو نہیں. اللہ میری نزدیک کی نظر, یہ مجھے اپنے ہاتھ کی لکیریں اب نظر نہیں آتی, یہ فلیش بج بج کے نا میری نزدیک کی نظر ختم ہو گئی ہے. دیکھو ایک بندے نے دن میں 7 پروگرام کرنے ہیں, آپ حساب لگائیں, میری نزدیک کی نظر ختم. میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں خود کہتا ہوں یار دل نہ توڑیا کرو کسی کا. اچھا پھر میری کئی میرے اگے آندی دن چ کئی بار میں کھچوا لینا, چپ کر کھینچی جاؤ. لیکن میں آپ اب دکھ پتہ کیوں ہوتا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. مثلا آپ نے جی تصویر کھنچوائی, چلو جی میرے ساتھ ہی کھنچوا لی, پیر اجمل صاحب کے ساتھ موقع مل گیا, رضا ثاقب صاحب کے ساتھ موقع مل گیا. اب آپ نے سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اب تصویر کا کرنا ہم نے کیا ہے, تو تصویر فیس بک پہ چڑھ گئی ہے, نہیں ہونا نا, ٹھیک ہے جی. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب وہ دیکھو میری ہونا نا تصویر. اچھا پھر ایک نیا وقتہ پڑ دینا ہے, ایک نیا بت ہم نے تیار کرنا ہے, اس کو ہم نے پوجنا ہے بار بار. پھر پتہ کیا ہونا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر نے موبائل کھول کے چیک کرنا ہے بھلا کنے کو کمنٹ ہوئے, بھلا کنے کے لائک ہوئے. بات غلط تو نہیں میں کر رہا, صحیح کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے جی, کتنی آبادی ہے آپ کے گاؤں میں اندازہ؟ 1500. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں آپ نے ایک تصویر لگائی, آپ کو 1500 بندوں نے لائک دے دیا آپ کے گاؤں کے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جو آپ ہو وہ اپنے وہی رہنا ہے یار. کام اس طرح کا کر رہا کہ تو حضور کو پسند آ جائے کیا یار, تو کیڑے پاسے پہ. مجھے تصویر میں کوئی ایشو نہیں, مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے یار کیڑے پاسے پہ گئے. اینوں اندر جڑا نا ایک سلسلہ ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد موبائل کھول کھول کے ویکھنا ہے بھلا کنے کا لائک ہوئے, بھلا رشید نے کی کمنٹ کیتے, بھلا رفیق نو اگ لگی ہے کہ نہیں کہ مصباحی صاحب نے تصویر کھچا لی ہے. خدا دا نام لو یار, کیڑے پاسے پہ گئے. یہ وہی ہے تو مینوں چنگا آکھ میں تینوں چنگا آکھاں نہ آکھ جی. چنگا وہی ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو چنگا لگا ہے. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کی, فرماتے کو دلہن بڑی نا سجی سوری بیٹھی تھی, وہ دلہن بڑی سجی سوری بیٹھی تھی, تیار تھی بڑی ہے. آپ کو پتہ بیٹیاں ویسے بڑی سونی ہوتی ہیں, تو تھوڑی سارے سور جائیں تو پھر زیادہ سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے نا کہ اس کی بلائیں دے, آج تے بڑا ہی روپ چڑھے, آج تے میری تھی بڑی سونی لگن دی, پھپھی ماسی خالہ تائی چاچی نانی دادی سارے آج تے بڑا ہی روپ چڑھے. لیکن وہ ہماری طرح کی نہیں تھی, خود پسند, وہ دانا تھی.
وہ آگے سے رو پڑی، وہ آگے سے رو پڑی۔ وہ صاحب نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ ہم نے کہا تجھے روپ چڑھا ہوا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے، وہ آگے سے کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے تجھے کہہ دے بڑا روپ چڑھے آئے، تانوں بڑی سونی بھی میں لگن نہیں ہے، لیکن دعا کرو جدے کول چلیاں جو انہوں سونی لگ جائیں، کیونکہ تڑے کہنا ککھ نہیں ہونا، آج امتحان اتھے ہونا جا کے، یا آپ مجھے سونا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سونا کہہ رہا ہوں۔ بات تو تب بھی ہونی نا جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو سونا لگیں گے۔ اس لیے حضرت جی ان کاموں سے نکلو بھائی، ان کاموں سے نکلو بھائی، اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، پھر دیکھو تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، پھر دیکھو تو صحیح بادشاہیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں، کیونکہ اقبال نے کمال کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی لیے جی ذکر کرو اپنے اللہ کا، قرآن پاک کھولو، اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے۔ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم قرآن سے دور، دیکھو ماشاءاللہ مکان سجے ہیں، گلیاں سجی ہیں، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں دکھ ہوتا ہے کہ مکان تو سج گئے لیکن میں نہیں سجا کوئی، گلیاں تو سج گئی میں نہیں سجا کوئی، باہر روشنی ہے، چھتوں پہ روشنی ہے، دیواروں پہ روشنی ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ حضور نبی علیہ السلام مجھے روشن کرنے آئے تھے، اس لیے پتر گلیاں بھی سجاؤ، بازار بھی سجاؤ، محلے بھی سجاؤ، لیکن وہ اللہ کے بندے خود کو بھی سجاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی آپ کے اور میرے سجنے میں ہے۔ صرف گلیاں سج گئی تو مزہ تو نہ لاؤں گا، مزہ تو تب ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی سنت کا، شریعت کا، قرآن کا نور ہمارے اندر بھی جگمگائے۔ جو حضور نبی علیہ السلام کی سیرت ہم سے مانگ رہی ہے، حضور نبی علیہ السلام کی سیرت میں رنگ بھرے ہوں، ان میں سے کچھ رنگ ہم میں بھی نظر آئے، ہاں وہ بات وہ تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن کچھ تو ہونا حضرت، کچھ تو حضرت جی رنگ ہونا ہے۔ لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اگلے دن ایک لڑکی آ گئی، بچی چھوٹی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس لیے رو رہی تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ کہتی نہیں، رونے کی وجہ ایک اور ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میں یتیم، میری ماں بھی نہیں، اور میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں، تو رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک نبی علیہ السلام ہم میں اپنی حیات زاری کے ساتھ موجود تھے، آپ روز ہمارے ساتھ گھر تشریف لایا کرتے تھے اور آ کے ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ ہاں اسی کی چار پیسے آ جاتے بھائی ساری ٹور بدل جاتی، ہمارے یار بدل جاتے ہیں، ہم غریب رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کی خوشی پہ نہیں جاتے، ہم ان کی غمی پہ نہیں جاتے، ان کو اپنی خوشی پہ نہیں بلاتے۔ لیکن آیا کوئی ایسی شان والے ہیں کوئی نہیں؟ کیا روز ہمارے گھر آتے تھے اور آ کر ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے۔ اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب دودھ کون نکالا کرے گا؟ دادی اندھی ہے، اس سے دودھ نکلے گا نہیں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر چاہوں گا بھی تو نکال نہیں سکتی، دودھ کون نکالے گا؟ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اب آگے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ کر لیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وہ حضرت جی بگانے تو دور گئے،
ہمارے پاس تو اب یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے حضرت، بیگانے تو بیگانے گئے نا حضرت، یہ مزاج ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے حضرت۔ اور میں آپ کہوں گا وہ لوگ جنہوں نے زمانے جیتے حضرت، ہاں ان کے مزاج پڑھو کبھی کتابوں میں حضرت، ان میں رنگ کیا گیا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آپ کا شمار صحابہ کے بعد تابعی کے بعد جو دور آیا وہ آپ کا دور تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کے جو ہمسائے تھے نا وہ مجوسی تھے، مسلمان نہیں تھے، اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ اب ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک دن کیا ہوا، آپ اپنے سین میں کھڑے نوافل ادا فرما رہے تھے، ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت بایزید کا خشوع اور خضوع اتنا پکا تھا کہ سارا بستان بھی مل کر ہوتا تو حضرت بایزید کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ اس لیے پریشان تھے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، لیکن تھے بڑے محتاط لوگ۔ رات کے وقت آپ نے نہیں دروازے پہ دستک دی، صبح جب سارا علاقہ اٹھ گیا، گلیوں میں جو ہے نا وہ گہما گہمی ہو گئی، تو آپ گئے اور آپ نے جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ ایک عورت باہر نکلی با پردہ، اتنے حیا والے وہ لوگ تھے۔ آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو نے دروازہ کیوں کھولا؟ وہ کہتی ہے جی میرے خامن تو تجارت کے لیے کسی دور دراز علاقے میں گئے ہوئے ہیں، اور جو وقت مجھے دے کے گئے تھے نا وہ آ نہیں سکے، وہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کل رات تیرے گھر سے مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، کیا ہوا؟ وہ کہتی میرے خامن تو گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے میرے گھر نا بچہ پیدا ہوا، تو جو خامن مجھے خرچہ دے کے گئے تھے نا وہ ختم ہو گئے، تو کل رات میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گھر میں اندھیرا تھا، جس وجہ سے بچہ روتا رہا۔ آپ گھبرا گئے، اوہ، آپ بازار گئے، سودا سلب ضرورت کی سب اشیاء خریدی، لا کے دی۔ آپ فرمایا میں بھی دھیان رکھوں گا، لیکن اگر تجھے بھی کوئی ضرورت ہو تو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دینا۔ آپ اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ یہ دیکھو حضرت یہ کس طرح اسلام پھیلا، یہ کس طرح رونقیں لگی ہیں۔ عزیر خامد آ گیا، جب آیا تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے ایک رات ہوئی پھر نہیں۔ اس نے پوچھا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے اس طرح بچہ ساری رات رویا، اگلے دن آ کے حضرت بایزید نے دروازے پہ دستک دی، میں نے سارا معاملہ ان کو سنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی۔ اچھا وہ کہتا ہے چلو باقی باتیں تو بعد میں،